اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ بھی بھیجیں گے، ومنہا، اور اسی سے ہم پھر تمہیں دوبارہ بھی نکالیں گے، نخرجکم تارۃ اخری، دوبارہ بھی اسی مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی سے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ قرآن مجید میں ہی دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے انسان کو نطفے سے، مادہ تولید سے پیدا کیا۔ تو کیا مطابقت ہے ان دونوں باتوں میں کہ انسان کی تخلیق مٹی سے بھی بیان ہو رہی ہے اور انسان کی تخلیق نطفے سے بھی اللہ نے بیان فرمائی؟ تو بالکل یہ ایسی مثال سمجھ لیجئے کہ جس طرح سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اب اس سے مراد یہ کہ قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک میں شروع ہوا اور پھر آہستہ آہستہ وہ مکمل نازل ہوا۔ اسی طرح پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، جنہیں اللہ نے اپنے حکم سے تخلیق فرمایا، ظاہر ہے ان کے ماں باپ نہیں تھے تو ان کی تخلیق مٹی سے کی گئی، اور بعد میں پھر آنے والے سب انسانوں کو ماں باپ کے ذریعے، نطفے کے ذریعے تخلیق فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہی اس آیت کا مفہوم ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اور یہ غور کیجئے کہ انسان مرنے کے بعد قبر میں دفن ہوتا ہے، مٹی کے نیچے ہی چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے آخرت میں قیامت کے دن پھر انسان اسی مٹی سے دوبارہ نکالا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ پہلے انسان کی ابتدا مٹی سے ہے اور پھر تمام آنے والے انسانوں کی نطفے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔